عبادت جو ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس عبادت کا فائدہ صرف آخرت کے اندر ہی نہیں ہوگا، اس عبادت سے صرف جنت ہی نہیں بنتی۔ میرے محترم بھائیوں، جنت سے پہلے، آخرت سے پہلے دنیا بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بہترین کر دیتے ہیں۔ یعنی عبادت کا فائدہ صرف آخرت کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کے ثمرات عطا کرتے ہیں، انسان کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، عبادت کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ریوارڈ ایک عبادت کرنے والے کو دنیا کے اندر ہی عطا کر دیتے ہیں۔ عبادت کی تعریف کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی نیت، ایک ہے قول یعنی انسان کی بات، اور تیسری چیز ہے عمل۔ یہ تینوں چیزیں ہی عبادت ہیں، نیت بھی عبادت ہے، قول بھی عبادت ہے، اور انسان عمل کرتا ہے، عملی طور پر عبادت کرتا ہے، وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر انسان کی نیت اچھی ہو جائے، ارادے اچھے ہو جائیں، سوچ اچھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، نیت کا ثواب یا اجر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کا عمل قبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ثواب عطا کریں گے، بلکہ نیت کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں، دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے میرے محترم بھائیو، اگر ارادہ برا ہو جائے، نیت انسان بری ہو جائے، تو میرے محترم بھائیو آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے، انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، دنیا بھی اس کی اجڑ جاتی ہے، وہ دنیا کے اندر بھی ذلت رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر انسان اچھے ارادے کر لے، اچھی نیت کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال دنیا کے اندر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 1294 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے، من کان علیہ دین ینوی اداءہ کان معہ من اللہ یوم وسبب اللہ لہ رزقا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے اوپر قرض ہے، وہ مقروض ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، لیکن وہ بندہ ارادہ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے، میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے۔ اب اس کی نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے کہ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں، قَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ وَسَبَّبَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا سبب بنا دیتے ہیں، رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جس کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، اندازہ کیجئے کہ اگر انسان کی اچھی سچی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، دنیا بھی بنتی ہے، اللہ دنیا کے اندر عزت دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، چین دیتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بنا دیتے ہیں، جس کا ارادہ، سوچ اور نیت اچھی ہو، جس کی نیت خوبصورت ہو۔ سنیے میرے محترم بھائیو، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر 2362 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رجل لأتصدقن اللیل بالصدقہ، ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آج رات ضرور صدقہ کروں گا، صدقہ کرنے کا ارادہ کیا،
کتنی اچھی سوچ ہے، کتنی اچھی نیت ہے۔ کیا ہوا؟ فخرج بصدقتہ، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلتا ہے رات کے وقت۔ رات کیوں؟ اس لیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں صرف صدقہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا نہ ہے۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، وہ صدقہ لے کر نکلا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، وہ ایک ایسی عورت کو صدقہ دے کے آ گیا جو عورت بدکار تھی، زانیہ تھی۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے، لیکن صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصُدِّقَ اللَّيْلَ عَلَى زَانِيَةٍ، صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے۔ لوگوں کی عادت ہے جن کے اندر خوف خدا نہ ہو وہ باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ رات کو نیک بندہ آیا تھا، دیکھو صدقہ کس کو دے گیا، ایک زانی عورت کو دے گیا، ایک فاحشہ اور بدکار عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ بندہ پریشان ہوا، کہتا ہے اللہم لک الحمد علی زانیہ، اللہ میں نے تو تیرے لیے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے صدقہ کیا، اللہ تیری تعریف ہے، تو نے کس کو دلا دیا؟ پھر کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ بِالصَّدَقَةِ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ پھر اس نے ارادہ کر لیا، فَخَرَجَ بِالصَّدَقَةِ، اپنا صدقہ لے کر نکلا۔ رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، رات کا وقت تھا، کوئی امیر آدمی چہل قدمی کر رہا تھا، رات کو چل رہا تھا، اس نے اس امیر آدمی کو صدقہ دے دیا۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مالدار ہے، یہ غنی ہے، صدقہ تو غرباء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، لیکن وہ اس امیر آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دے کر واپس آ گیا۔ پھر وہی باتیں میرے محترم بھائیوں، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر باتیں شروع کر دی کہ دیکھو فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو امیر کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ لوگوں نے باتیں کی، لیکن وہ بندہ پھر پریشان ہوا کہ یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے مجھ سے میں نے زانیہ کو صدقہ دے دیا، پھر میں نے مالدار امیر چودھری کو صدقہ دے دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ خیر وہ تیسری رات پھر صدقہ کرتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے کہ لا اتصدقن بصدقہ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق۔ پھر کیا ہوا کہ رات کو چور چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ رات کو چور ملتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ چور ہے، اس کے ہاتھ میں صدقہ دے دیتا ہے، صدقہ دے کر واپس آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر وہی باتیں کہ لوگ کہنے لگے کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو چور کو صدقہ دے دیتا ہے، چور کو صدقہ دے کے آئے۔ تو یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے فقال اللہم لک الحمد علی زانیہ وعلی غنی وعلی سارق، اللہ تعریف تیرے لیے ہے، تو نے ہی میرے ہاتھ سے زانیہ کو، چور کو اور مالدار کو صدقہ دلایا ہے، اللہ یہ تیری تقسیم ہے، تو جس کو دلا دے تعریف تو تیری ہے۔ اب میرے محترم بھائیو یہ بندہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوا کہ میں صدقہ کہاں کہاں دے کے آ گیا ہوں، لیکن میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے اگر نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اگر نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کا بگاڑ بھی ٹھیک کرتا ہے، معاشرے بنتے ہیں میرے محترم بھائیو اگر نیت ٹھیک ہو، خاندان بنتے ہیں اگر نیت ٹھیک ہو، اگر نیت ارادے ٹھیک ہوں تو قوموں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر عروج ملتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت و سرفراز کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بندہ پریشان ہوا اللہ نے اس کو دو جواب دیے۔ پہلا جواب کیا تھا؟ اللہ فرماتے اما صدقتک فقد قبلت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تیرا 3 راتوں کا صدقہ میں اللہ نے قبول کر لیا، قبول ہو گیا۔ میرے محترم بھائی بڑی عزت کی، بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نیکی قبول کر لے، لیکن اس کا صدقہ کیوں قبول ہوا میرے محترم بھائیو؟ صرف اخلاص تھا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے یہ رات کے وقت کا انتخاب کرتا تھا۔
اور دوسری بات یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں اما الزانیۃ فلعلها تستعف بها عن زناها، میرے بندے جو تو صدقہ ایک زانیہ عورت کو دے کے آیا ہے، تو پریشان ہو رہا تھا کہ شاید میں صدقہ کس کو دے کے آ گیا ہوں، لیکن تیری اچھی سوچ کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے، اچھے ارادے کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے، تیری اس عبادت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس عورت نے زنا سے توبہ کر لی ہو۔ ذرا اندازہ کیجیے، بگاڑ معاشروں کے ٹھیک ہوتے ہیں جب انسان کے ارادے ٹھیک ہوں، نیت ٹھیک ہو، انسان اندر سے پاک صاف ہو، اللہ تعالیٰ معاشروں کے بگاڑ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے، کسی معاشرے کے اندر ایک بدکار عورت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ سدھر جائے، وہ توبہ کر لے، کتنا بڑا بگاڑ اور فساد ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس عورت نے اس کا پاک اور حلال مال استعمال کیا ہوگا، یقیناً اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْغَنِيُّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو غنی کو مال دے کے آیا تھا، ہو سکتا ہے تیرے اس مال دینے سے اس کو بھی کوئی عبرت آ گئی ہو اور اس نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، شاید اس کے ذہن کے اندر بھی بات آ گئی ہو، تیرا عمل دیکھے، تیرا اخلاص دیکھے اور تیرا پاک مال جب اس نے استعمال کیا ہو، ممکن ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے، کیونکہ وہ بخیل تھا، بخل کرنے والا تھا، اس کی بخیلی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ سب سے بڑی بیماری وہ بخل ہے جس کا علاج نہیں ہے، تیرے مال کی وجہ سے، تیرے صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ نے شاید اس کو بھی نیکی کرنے کی توفیق دے دی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، اور وہ چور جس کو تو صدقہ دے کے آیا ہے، تیرا مال پاک تھا، تیرا مال حلال تھا، تو نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہے، تیری اس عبادت کا ثمر اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ ممکن ہے اس چور نے چوری سے توبہ کر لی۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، جب انسان کے ارادے اچھے ہوں، نیت اچھی ہو، تو عبادت کا فائدہ صرف آخرت کے اندر نہیں ہوگا، عبادت سے صرف آخرت اور جنت نہیں بنتی، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا پہلے بنتی ہے، دنیا پہلے بنتی ہے۔ اللہ دنیا کے اندر عزتیں دیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چین سکون والی زندگی اس کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی نیتیں، ارادے ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ عبادت کا مزہ لیتا ہے نا، جس کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو چکا ہے اور عبادت کی لذت محسوس ہو رہی ہے، اس کے ذہن سے ہر انسان کے لیے خیر خواہی کی باتیں نکلتی ہیں، وہ خیر خواہ بن جاتا ہے، وہ ہر انسان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، وہ کسی کے ساتھ حسد نہیں کرے گا، بغض نہیں کرے گا، نفرت نہیں کرے گا، کسی کو حقیر نہیں جانے گا، ہر ایک کی عزت کرے گا اور ہر ایک کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ ان کو بھی عزتیں عطا فرما، ان کو بھی عبادت کا شوق لگا دے۔ اس کے ذہن کے اندر ہر ایک کے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ جس کو عبادت مزہ دے رہی ہو، لذت دے رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خیر خواہ بنا دیتا ہے، وہ سب کے لیے خیر خواہی کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ نہ کرے اگر نیت غلط ہو جائے، ارادہ غلط ہو جائے، سوچ بری ہو جائے، نیت بری ہو جائے، تو میرے محترم بھائیو صرف جہنم نہیں ملتی، بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان رسوا ہوتا ہے، دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہے۔ جس کی نیت اور ارادہ برا ہوتا ہے، جو نیکی سے دور ہوتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ قلم ہے، آیت نمبر 17 سے لے کر آگے تک بڑا معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے، بڑا معروف واقعہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، 2 3 تھے یا 4 تھے، جتنے بھی نوجوان تھے، ایک باغ تھا ان کا، باغ بالکل مکمل طور پر تیار ہے، اس کا پھل پک چکا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ ہم صبح ہوتے ہی سارا پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے استثناء بھی نہیں کیا،
اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اللہ کو بھی اپنے کام کے اندر شامل نہیں کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور دوسری بات ہے انہوں نے اس بات کا استثناء نہیں کیا کہ کوئی دانہ بھی ہم باغ میں نہیں چھوڑیں گے، کسی مسکین کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی یتیم کے لیے ایک دانہ بھی ہم اپنے باغ میں نہیں چھوڑیں گے، سارے کا سارا پھل صبح صبح ہی ہم اتار کے منڈی پہنچا دیں گے۔ اب میرے محترم بھائیوں، نیت بری ہو گئی تھی، ارادہ برا ہو گیا تھا، نیکی سے دور ہوتے جا رہے تھے، اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جا رہے تھے، ابھی تک انہوں نے مسکینوں کو روکا نہیں، ابھی انہوں نے پھل توڑا نہیں، صرف نیت کی ہے، ارادہ برا کیا ہے، سوچ بری اپنے دل کے اندر پیدا کی ہے کہ ہم صبح ہوتے ہی سارے باغ کا پھل توڑ کے صبح صبح منڈی پہنچا دیں، ایک دانہ بھی ہم کسی غریب کے لیے، مسکین کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی عمل نہیں کیا، صرف نیت کی ہے، نیت کی بنیاد کے اوپر میرے محترم بھائیوں کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ برا ارادہ کر کے سو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ سو گئے تو ہماری طرف سے پھر عذاب آ گیا، ان کے باغ کے اوپر عذاب آ گیا، ایسا عذاب آیا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس باغ کی جڑیں بھی ختم کر دی، اتنا عذاب آیا کہ اس کی جڑیں بھی ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائی، ابھی عمل تو انہوں نے نہیں کیا، صرف ارادہ ہی غلط کیا ہے، نیکی سے دور ہونے کی کوشش کی ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہمارا پہلے اس باغ کا مالک تھا، ہمارا والد، وہ بڑا ظلم کرتا تھا، سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیتا تھا، وہ نیکی سے دور ہو گئے، اچھی نیت، اچھے ارادوں سے دور ہو گئے، نیت کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا کے اندر ان کا باغ جلا کے راکھ کر دیا۔ اب میرے محترم بھائیوں جب صبح ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، صبح ہوتے ہی پکارتے ہیں، کہتے ہیں أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اٹھو چلو اپنی کھیتی کی طرف اگر تم نے کچھ کاٹنا ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اندازہ کیجئے اللہ فرماتے ہیں وہ چپ کے جا رہے تھے کہ ہمارے قدموں کی آواز بھی کوئی سن نہ لے، کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم باغ کا پھل کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بولتے، چپ کے چلتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے جب چپ کے جا رہے تھے؟ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج ایک بھی مسکین ہمارے باغ میں داخل نہیں ہوگا۔ اندازہ کیجئے ایک انسان تدبیر کرتا ہے، ایک میرا اللہ تدبیر کرتا ہے، یہ ساری تدبیریں، یہ ساری پلاننگیں یہ بری پلاننگ کر چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بری نیت کا، بری پلاننگ کا ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ یہ بیچارے ہاتھ ہی ملتے رہ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ پہنچے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب وہاں پر پہنچے تو کہتے ہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، ہم باغ کا راستہ بھول گئے، راستہ نہیں بھولے۔ پھر کیا کہتے ہیں جب غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، ہم بدقسمت ٹھہرے ہیں، ہم محروم کر دیے گئے ہیں، ہم راستہ نہیں بھولے۔ اور یقیناً وہ راستہ ہی بھول گئے تھے۔ کون سا راستہ؟ اچھائی کا راستہ، سچائی کا راستہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا راستہ، نیکی کا راستہ وہ بھول چکے تھے۔ جب انسان نیکی کا راستہ بھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سبق دنیا کے اندر بھی انسان کو دیتا ہے کہ تو نے نیکی سے منہ موڑا ہے تو میں دنیا کے اندر بھی تیرے لیے عبرتناک سزا دوں گا، لوگ تیرا قصہ بیان کریں گے کہ تیرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے کہ ارادہ ہی انہوں نے کیا تھا، ابھی مسکین کو روکا نہیں، ابھی انہوں نے پھل توڑا نہیں، ابھی انہوں نے پھل استعمال نہیں کیا، صرف ارادہ کیا تھا۔ اور ارادہ کون سا تھا؟ برا ارادہ تھا، نیکی سے دور ہونے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو سزا دے دی۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان کی نیت بد ہو، ارادہ بد ہو کہ میں نے نیکی چھوڑنی ہے،
تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیتے ہیں، عذاب دے دیتے ہیں۔ آخرت کا مسئلہ تو بعد کے اندر ہے، اللہ دنیا کے اندر اس کی دنیا اجاڑ دیتے ہیں۔ اور اگر اچھی سوچ ہو، اچھے ارادے ہو، میرے محترم بھائیو، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ وہ پا سکتے ہیں جو محنت کر کے بھی لوگ نہیں پا سکتے۔ اگر ارادہ اچھا ہو، نیت ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کا ثمر عطا کرتے ہیں، اللہ آخرت سے پہلے دنیا بنا دیتے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیو، جب انہوں نے سارے باغ کا ماجرا دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو ایک آدمی تھا جو بہتر تھا، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک آدمی جو بہتر تھا وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، تم کیا کیا ارادے کر رہے ہو، کیا کیا پلاننگ کر رہے ہو، میں نے تمہیں روکا تھا۔ پھر یہ فوراً کہتے ہیں قالوا یا ویلنا ان كنا طاغین، ہائے افسوس ہم پر، ہم ہی سرکش تھے، کبھی کہتے ہیں ہم ہی ظالم تھے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے گا، توبہ کی توفیق مل گئی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کیا فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو كانوا یعلمون، یہ دنیا کا عذاب ہے اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کا عذاب جو ہوتا ہے اس کے بعد توبہ کی گنجائش رہتی ہے، انسان کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے، اور دنیا کے عذاب کے بعد نعمت کے دوبارہ ملنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت کا عذاب، آخرت کی پکڑ، اس کے بعد نہ توبہ کا موقع ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت کا موقع ہے، اس لیے وہ سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس عذاب کے بعد پھر کوئی توبہ نہیں، کوئی دوسرا چانس نہیں، پھر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر انسان اپنی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے موقع مہیا کرتے ہیں، موقع دستیاب کرتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ جیسا کہ اس باغ والوں کو بھی سمجھ آ گئی اور انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور امید ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے گا۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، ارادہ اگر برا ہو جائے، نیکی سے نکلنے کا انسان ارادہ کر لے کہ بس میں نے آج کے بعد وہ نیکی جو میرے ماں باپ کرتے تھے، میرے والدین محترم کرتے تھے، میں نہیں کروں گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کی پکڑ بعض اوقات دنیا کے اندر آ جاتی ہے صرف ارادے، برے ارادے کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں قارون کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا، کتنا بڑا مالدار تھا، کتنا اللہ نے اس کو نوازا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ تکبر، غرور، گمنڈ، فخر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی نیت اچھی ہوتی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، لیکن اس کے اندر تکبر، غرور، فخر، گھمنڈی، فخر کرتا تھا کہ یہ سارا میرے فن کی وجہ سے ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے سارے خزانوں سمیت اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ لوگ اس کے اوپر رشک کرتے تھے کہ اتنا بڑا مالدار ہے، وہ رشک کرنے والے جب اس کا انجام انہوں نے دیکھا تو پھر اس کے انجام سے عبرت حاصل کرتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، جب انسان کی نیت خراب ہو پھر نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے، پھر اللہ کی رحمتیں استقبال نہیں کرتی، پھر وہ نعمت بھی انسان کے لیے عذاب اور زحمت بن جاتی جب انسان کے ارادے برے ہو جائیں۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، ابو جہل مکے کا بڑا چودھری بندہ تھا، بڑا سمجھدار بندہ تھا، دناؤں کا اس کا لقب تھا ابو الحکم، کہ حکیموں کا باپ ہے، سمجھداروں کا باپ ہے، حق کو پہچانتا تھا، پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہے، لیکن ضد، انا، ہٹ درمی اور اقتدار کی نیت کہ میرا اقتدار چلا جائے گا اگر میں نے محمد کریم کا کلمہ پڑھ لیا۔ نیت غلط تھی، سوچ غلط تھی، ارادے برے تھے، نیکی سے دور تھا، عبادت سے دور تھا۔ جو انسان نیکی سے دور ہوتا ہے اللہ دنیا کے اندر بھی اس کا انجام عبرتناک بنا دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں پھر اس کا انجام کیسا ہوا، ذلت کے ساتھ قتل ہوا۔ اس امت کا فرعون کہلایا کہ امت محمدیہ کا فرعون ہے تو ابو جہل ہے، اتنا بڑا اس کا برا انجام ہوا۔ اور اس سے ایک یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب انسان کا ارادہ غلط ہو، عبادت سے انسان دور ہو، نیکی سے دور ہو، پھر انسان کی عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، پھر جتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو
پھر وہ زیرو ہو جاتا ہے، وہ ابو جہل بن جاتا ہے۔ جب نیکی سے، اچھی سوچ سے، اچھی نیت سے، اچھے ارادوں سے دور ہوتا ہے، پھر وہ جاہلوں کا باپ بنتا ہے، پھر وہ حکیموں سے نکل جاتا ہے، جاہلوں کا باپ بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، اب وہ برا کر رہے تھے، برا سوچ رہے تھے، بری ارادے اور بری نیتیں تھی، لیکن آپ نے دیکھا سنا، پھر کس انداز تک وہ کس لیول تک پہنچے، اور اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہیں شرمناک انداز کے ساتھ، پریشانی کے انداز کے ساتھ کھڑے ہیں، ذلت سے دو چار ہو چکے ہیں کہ جس کو ہم نے کنویں کے اندر پھینکا آج اس کے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، ہمیشہ دل کے اندر اچھے ارادے رکھیں، اچھی سوچیں رکھیں، ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں، یقین یعنی اچھا سوچیں گے اللہ اتنا راضی ہوگا، بن مانگے انشاءاللہ میرا اللہ عطا کرے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کو خیر مل جائے، اس کو اچھائی مل جائے، اس کو آسانی مل جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اللہ اس کے اوپر رحمت کرے، وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ میں تیری معصوم مخلوق تجھے تیرا واسطہ دیتی ہوں، اللہ اس کو بھی وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کا پورا قانون حرکت کے اندر آ جاتا ہے جب انسان دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے، اللہ کا سارا غیبی نظام حرکت کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس انسان کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، زندگی تو یہ زندگی ہے، یہ کیا ہے کہ ہر وقت انسان دوسروں کے لیے برائی سوچتا رہے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا کاروبار بند ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا مال مر جائے، اس کا فلاں نقصان ہو جائے، یہ بیمار ہو جائے، یہ حادثے کا شکار ہو جائے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ انسانیت نہیں ہے، انسانیت یہ ہے، مومن کی معراج یہ ہے، مومن کی عزت یہ ہے، مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے خیر کا پہلو سوچتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ عبادت بھی لکھ دے گا، اور عبادت کے ہر پہلو سے انشاءاللہ دنیا بنے گی، آخرت اور جنت تو بعد میں بنے گی، اللہ دنیا انشاءاللہ پہلے بنا دیں گے۔ جب نیکی کا ارادہ، نیت صحیح ہوگی، خیر کا ارادہ ہوگا، اللہ دنیا کے اندر انشاءاللہ نوازتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وگرنہ میرے محترم بھائیوں، قرآن کے اندر 10 ایسے واقعات ہیں کہ بڑا نوازا، بڑا کچھ عطا کیا، لیکن ارادے برے ہوتے گئے، عبادت سے دور ہوتے گئے، نیکی کو حقیر جانتے گئے، نیک لوگوں سے نفرت کرتے گئے۔ اللہ نے دنیا کے اندر عبرتناک ان کو بنا دیا جنہوں نے عبادت سے دوری اختیار کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، عبادت کوئی بھی ہو، وہ نیت کی عبادت ہو، وہ قول کی عبادت ہو، وہ عمل کی عبادت ہو، انشاءاللہ تعالی اس عبادت کے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر انشاءاللہ دنیا کے اندر مرتب ہوں گے۔ آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ کو عزت ملے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی ساری مخلوقیں آپ کے لیے دعا کریں گی کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ بات بن جائے گی جب ہم اللہ کے بنیں گے، انشاءاللہ میرے اللہ کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہماری بن جائیں گی۔ دنیا بڑی مختصر ہے، عارضی سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو سنوار لیں، انشاءاللہ عبادت سے آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے معاملات سنور جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، عبادت کی وجہ سے آپ کے والدین کو اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اللہ اپنی رحمت کا مصداق بنائے گا، قبر کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اور انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فخر کرے گا یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ قرآن والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، ترجیح دینے والے تھے۔ اللہ ان کو اتنا نوازے گا، پوری انسانیت کھڑی ہوگی، اللہ فرمائیں گے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑھ کر عزت کیا ہے؟
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ عزت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر عبادت کا شوق پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ارادے اور نیتیں اچھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔